ایک مرتبہ شیخ عبداللہ اندلسی نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے مریدین کی جماعت سے بہت سے مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے قافلے کا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، خشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور شادی کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ شیخ عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر غالب ہو چکی ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شعراء آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، بہت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، ہے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئی، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مرید گر گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ ہے مالک کائنات، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور 1 سال بعد ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے شادی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی
چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڈنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے فض و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی: اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے۔ شیخ اندلسی: میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کی قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہوں۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا: اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور پھر رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا: اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لکھراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجہ میں کہا: اے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار و کتار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا: شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرأت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا: ہے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے فرمایا: اے شیخ، آپ کو ہزاروں حدیثیں بما اسناد کی زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا: ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اسے قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ یہ حال دیکھ کر ہم شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے قریب پہنچ کر مجھے کہا: پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر کے 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں: میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کی کہ اے مالک کائنات، مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی نے فرمایا: کیا آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ نے فرمایا: ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔
مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی ہے تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شیخ نے فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور برقراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خواب دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کے دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولا، بس کھول دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زود عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت امیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات
جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ شیخ اس لڑکی کے وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، وہ عورت یہی لڑکی تھی۔ بے شک تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس معیشت سے بچائے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔